الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. سورہ نور کی یہ آیت نمبر 55 ہے. اس آیت میں اللہ کی طرف سے زمین کی خلافت کا وعدہ اور اللہ نے یہ وعدہ کن لوگوں سے فرمایا؟ ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. وعدہ ہے اللہ کا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی کہ وہ ضرور تم کو اپنی زمین کی خلافت عطا کرے. اور آپ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کے وعدے بہر صورت سچے اور ہر حال میں پورے ہونے والے. اور خطاب ہے سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے.
اس وعدے اور خطاب کو عملی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین اس کی عملی تعبیر اور عملی تفسیر کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ گویا خلفائے راشدین کا دور خلافت راشدہ یہ اللہ کے وعدے کے عین مطابق اور خلفائے راشدین کی خلافت یہ عملی طور پر قرآن مقدس کی تفسیر اور تعبیر ہے۔ خلفائے راشدین کے دور خلافت راشدہ کا انکار قرآن کا انکار۔ جس طرح قرآن نے فتح مبین کی خوشخبری دی اور وہ خوشخبری بھی عین حقیقت ثابت ہوئی، فتح روم کی خوشخبری دی وہ بشارت بھی عین حق ثابت ہوئی، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایماندار لوگوں سے اور سرور کائنات کے صحابہ سے خلافت فی الارض کا وعدہ کیا اور وہ وعدہ بھی عین حق ثابت ہوا۔ اور دور خلافت راشدہ کی ابتدا خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے ہوتی۔ اور قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ تمام خلفائے راشدین کی خلافت پر حق ہے، اور پہلے خلیفہ راشد خلیفۃ الرسول جانشین پیغمبر یار غار صاحب مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی خلافت پر حق اور سچ۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جس طرح خلافت میں سبقت عطا فرمائی، اسی طرح جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان لانے کے بعد زندگی کے آخری لمحے تک ہر نیکی میں، ہر تقوی میں، ہر صداقت میں، ہر دیانت میں، ہر ایثار میں، ہر سبقت فی الخیرات میں اللہ نے سبقت ہی سبقت عطا فرمائی، اور کوئی بھی اس سبقت کو جناب صدیق اکبر سے چھین نہ سکا۔ کوئی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عظمت اور اس فضیلت کو حاصل نہ کر سکا۔ کسی بھی مرحلے پہ، کسی بھی معاملے میں آپ دیکھیں، چند ایک حالات و واقعات بطور مثال کے میں نے عرض کیے تھے، اور یقینی بات ہے کہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آسمان نبوت کے تمام صحابہ چمکتے دمکتے روشن
روشن ستاروں کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جو حیثیت، جو مرتبہ، جو مقام، جو سبقت، جو عصمت، جو رفعت، جو اولیت، جو بلندی، جو صدق، جو ایثار، جو سخاوت، جو شجاعت، جو دیانت رب کبریا نے حضرت ابو بکر کو عطا فرمائی، اس کا کوئی بھی ہمسر اور ہم پلہ نہ ہو سکا۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی نماز کے بعد تشریف فرما، آپ کے صحابہ آپ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، اور صحابہ کے لیے کائنات کی نعمتیں ایک طرف، اور یہ نعمت سب نعمتوں پہ حاوی اور بھاری نعمت تھی کہ وہ اللہ کے حبیب کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کرتے۔ کتنا خوش نصیب ہے یہ نفوس قدسیہ کا گروہ کہ جس کو اللہ نے اپنے حبیب اور محبوب پیغمبر کی زیارت کی سعادت اور نعمت سے بہرہ اور مالا مال فرمایا۔ سرور کائنات جہاں صحابہ کو درس دیا کرتے تھے، جہاں ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، جہاں ان کا تزکیہ نفس فرمایا کرتے تھے، جہاں ان کو تقوی، خشیت خدا بندی، خوف الہی اور فکر آخرت کی تعلیم دیا کرتے تھے، جہاں عبادات اور معاملات کے اندر پاکیزگی کی تعلیم و تدریس فرمایا کرتے تھے، وہاں کبھی کبھی ان کا ٹیسٹ بھی لیا کرتے تھے، کبھی کبھی امتحان بھی لیا کرتے تھے، کبھی کبھی ان کے اعمال کا جائزہ بھی لیا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک مجلس ہے، سرور گرامی فرماتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، ساتھیوں، صحابیوں، بتاؤ آج تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا؟ کوئی ہے تم میں سے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے انا یا رسول اللہ، آقا اللہ نے یہ سعادت مجھے عطا فرمائی کہ آج میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا۔ ارشاد ہوتا ہے، اب دوسرا سوال آ رہا ہے، من اطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے تم میں سے جس نے آج رضائے رب کے لیے کسی بھوکے مسکین کو کھانا کھلایا؟ کون ہے تم میں سے؟ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، یہ صدق و صفا کا پیکر، تقوی و طہارت کا کوہ گرا، بڑے دھیمے اور مؤدبانہ انداز میں عرض کرتے آنا یا رسول اللہ، آقا اپنا تو روزہ تھا لیکن رب کی خوشنودی کے لیے مسکین کو کھانا کھلانے کی سعادت بھی رب نے مجھے ہی عطا فرمائی۔ تیسرا سوال آتا ہے، من عاد منکم اليوم مریضا، کون ہے تم میں سے کہ جس نے آج کسی بیمار کے پاس جا کر اس کی تباہ پرسی کی؟ روزہ یہ بھی تربیت کے لیے ایک بڑا اہم اور بڑا ہی
سنہری عمل ہے کہ جو انسان کی اندرونی خواہشات کو، جو اس کی حیوانی خواہشات کو دباتا ہے، اس کے ظاہر و باطن کا تزکیہ اور طہارت کرتا، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا، اللہ اللہ، پھر کھانا بھی اس آدمی کا کہ خود ہو روزے سے، خود روزے سے ہو، وگرنہ کہہ سکتا ہے بھائی تنگ نہ کرو میرا تو روزہ ہے، لیکن نہیں، خود اپنا روزہ ہے لیکن مسکین کو کھانا بھی کھلا رہے۔ تیسرا سوال، من عاد منکم اليوم مریضا، کون ہے تم میں سے آج جس نے کسی بیمار کے پاس جا کر اس کی تیمارداری کی؟ بیمار کے پاس جانے سے کوئی شخص جا کر اس کی بیماری کو اس سے اتار کر دور نہیں کر دے، لیکن بیمار کے پاس جانے سے بیمار کا دل خوش ہو جاتا ہے اور عرش والا خدا عرش پہ راضی ہو جاتا ہے۔ صبح جائے شام تک فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ تیرے رضا کے لیے، تیرے بیمار بندے کی تباہ پرسی کے لیے گیا تھا، اللہ تو اس کو عافیت عطا کر، اس کو سلامتی عطا کر۔ شام کو جائے تو صبح تک فرشتے دعا کرتے۔ جب یہ سوال آیا تو قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، جناب سیدنا صدیق اکبر پھر عرض کرتے آنا یا رسول، اے اللہ کے رسول، یہ نیکی بھی میرے رب نے آج اپنی رحمت سے میرے حصے میں کی کہ میں نے ایک بیمار مسلمان بھائی کے پاس جا کر اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی تباہ پرسی کی۔ تین کام، یہ فرائض کے علاوہ کام ہے، نماز اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ، کھانا پینا اپنی جگہ، اولاد اور والدین کے حقوق اپنی جگہ، دیگر معاملات اپنی جگہ۔ یہ وہ کام کہ جو نفلی نیکیوں کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ابو بکر عرض کرتے آنا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب یہ کام بھی اللہ نے مجھے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ میں نے آج اپنے بیمار بھائی کی تباہ پرسی۔ چوتھا سوال استاد محترم کی طرف سے، معلم کامل کی طرف سے، واہ آقا وہ کتنے خوش بخت شاگرد ہیں کہ جن کو تجھ جیسا استاد نصیب ہوا ہے، وہ متعلم کتنے بلند بخت ہیں کہ جن کو معلم کائنات جیسا معلم کامل نصیب ہوا۔ چوتھا سوال شاگردوں سے، استاد محترم فرماتے ہیں من تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے آج کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کی؟ قال ابو بکر لنا یا رسول اللہ، ابو بکر پھر عرض کرتے آقا یہ کام بھی میں نے کیا۔ ہائے ابو بکر تیری سبقت پہ بھی قربان اور کبریا کی عطاؤں پہ بھی قربان کہ تجھے عرش والے خدا نے اپنے محبوب کی صحبت میں ہر نیکی، ہر پرہیزگاری، ہر سعادت کے لیے سب سے اول رکھا، سب سے اول رکھا، سب سے پہلے قدم پہ رکھا۔ انا یا رسول اللہ، انا یا رسول، میں اللہ کے رسول، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا۔ سرکار نے جب دیکھا نا کہ ہر معاملے میں ابو بکر اول ہے، آگے ہے، پہلا نمبر ہے، فرمایا ابو بکر یہ کام ایسے ہے نا
کہ جو شخص ایک دن میں یہ سارے کام کر لیتا ہے اللہ ان کاموں اور عملوں کے عوض اسے جنت عطا فرماتا. ابو بکر جنتی رضی اللہ، پچھلے جمعے میں نے حدیث ذکر کی تھی، انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی. پیارے تو غار میں بھی میرا ساتھی، تو حوض کوثر کا بھی میرا ساتھی، اور ابو بکر تو سب سے پہلے میری امت میں سے جنت میں جائے. دنیا میں بھی پہلا نمبر اور وہاں بھی پہلا نمبر. اور پھر کس شان سے جائیں گے ابو بکر؟ ایک دن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابیوں، جہنم کے 7 دروازے ہیں. لا سبعۃ ابواب، قرآن بھی کہتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن جنت میں داخلے کے لیے رب کبریا نے 8 دروازے بنائے. 8 دروازے. باب الصلاۃ، باب الصیام، باب الجہاد، باب الصدقہ. غرض کے ہر عبادت اور نیکی کی مناسبت سے رب نے ان دروازوں کے نام رکھ دی. جس کی عبادت والا عمل پلڑا عمل کا بھاری نماز والا باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. جو سخی صدقہ و خیرات میں کثرت و رغبت رکھتا ہے اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے. آقا جنت کے ان 8 دروازوں کے بارے میں وضاحت و سراحت فرما رہے ہیں. اجتماع میں سے ایک عرض کرنے والا عرض کرتا ہے آقا کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ اور یہ سوال کرنے والے بھی ابو بکر ہی تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہر دروازے کا دربان بلائے گا کہ ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے اللہ کی جنت میں داخل. جب سوال کیا نا تو سرکار نے ابو بکر صدیق اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا میرے پیارے ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ تو ہی آدمی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں لگائی جائیں. یہ اعزاز، یہ عزت، یہ سبقت ابو بکر کو اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا. کوئی بھی بد نصیب اور سیاہ بخت آدمی کبھی بھی صدیق اکبر کو اس شرف و عزت سے محروم نہیں کر سکتا. اور یہ مقام رب نے عطا فرمایا. رسول کی زبان سے ادا فرمایا. اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے اعلان کروایا کہ محبوب اپنی امت کے سامنے اعلان کر کے جائیے اور امت کو حکم دے کر جائیے کہ اتبعوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. لوگوں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے بعد پہلے ابو بکر کی اقتدا کرنا، پھر جناب فاروق اعظم کی اقتدا کرنا. اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا تم پہ لازم ہے. اور 9 ہجری میں جب
سب سے پہلا حج فرض ہوا نا، 8 میں مکہ فتح ہوا، 9 میں حج کی فرضیت کا حکم مدینے میں آیا، تو اللہ کے حبیب نے فرضی حج کا مکے میں سب سے پہلے مدینے سے جس شخصیت کو امام بنا کر بھیجا وہ امام جناب ابو بکر تھے۔ مسلمانوں نے پہلا فرضی حج جناب صدیق اکبر کی امامت کے اندر ادا کیا، اور پھر یہی صدیق اکبر سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات اور آخری ایام موت کے مرض کی وجہ سے بستر علالت پہ تشریف فرما، جب تک ہمت تھی آپ مسجد میں تشریف لاتے، نمازیں پڑھاتے، امامت کرواتے، جب بیماری بڑھ گئی اللہ کے حبیب مسجد میں تشریف نہ لا سکتے، تو پھر مسئلہ پیش ہوا، اور مسئلہ بھی کس طرح؟ مسجد طیبہ کے مؤذن حضرت سیدنا بلال حبشی اذان دیتے، نمازی جوک در جوک مسجد نبوی میں جمع ہوتے، صفیں باندھ کر بیٹھے، بار بار نمازیوں کی نگاہیں صدیقہ کونین کے حجرے کے دروازے کی طرف اٹھتی ہیں کہ شاید ابھی ہمارے امام اعظم تشریف لائے، ابھی محبوب خدا مصلی امامت پہ جلوہ افروز، لیکن اللہ کے حبیب تشریف نہ لائے۔ مؤذن مسجد نبوی بلال حبشی در رسول پہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا نمازی منتظر ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اب آپ کی تشریف آوری سے تقریباً ہم مایوس ہیں، لیکن حاضر ہیں، کیا حکم ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی اور فیصلہ کل لفظ اپنی زبان سے نکالے اور بلال حبشی کو حکم دیا کہ بلال جاؤ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو میرا حکم دے دو کہ وہ آج میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر میری امت کا میری زندگی میں امام بن جائے۔ مرو ابا بکر، مرو ابا بکر، ذرا اندازہ کریں، ادائیگی الفاظ پہ غور کریں، ما ینطق عن الہوا کا صاحب اپنی زبان سے کون سے الفاظ ادا کر رہا ہے کہ مرو ابا بکر، جاؤ ابو بکر کو کہو نا، بلکہ ابو بکر کو حکم دے دو، یہ حکم ہے کہ ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر میری امت کا امام بن جائے۔ خلافت صدیق اکبر سے اختلاف، خلافت صدیق اکبر سے انکار، یہ اسی کا حوصلہ ہو سکتا ہے جو رب کی ربوبیت کا منکر ہو، جو مصطفیٰ کی نبوت کا منکر ہو، جو قرآن کی صداقت کا منکر ہو، اور جو زبان نبوت کے فیصلوں کو نہ ماننے کا اعلان کرتا ہو، وہی جناب صدیق اکبر کی خلافت اول سے، خلافت بلا فصل سے اور خلافت رسول سے انکار کر سکتا ہے، جس کا رب کی ربوبیت پر ایمان ہے، جس کا مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان ہے، جس کا قرآن کی صداقت پر ایمان ہے، اس کا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل پر بھی ایمان ہے۔ مرو ابا بکر، حکم دے دو ابو بکر کو۔ پاس بیٹھی تھی ام المومنین
کسی اور کو کہہ دے، کسی اور کو کہہ دے میرا ابا رقیق القلب ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوگا، نماز پڑھائے گا یا قرات کر سکے گا؟ میرے ابے کے اندر یہ ہمت اور حوصلہ نہیں مجھے نظر آتا۔ صدیق کے بارے میں کیا سمجھتے؟ آج تو کہا جا جی نماز پڑھاؤ، ہاں جی بسم اللہ حاضر، جی کرسی پہ بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ، جی ممبر بن جاؤ، جی ہم پیدا اسی لیے ہوئے، جی وزیر بن جاؤ، یہ ہمارا باپ دادا بھی وزیر تھے۔ عہدوں کے لیے، مناصب کے لیے لوگ مرتے ہیں، جانیں دے دیتے، قتل ہو جاتے ہیں، قتل کروا دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کے منصب پہ، مصطفیٰ کی مسند پہ اس کا جانشین بن کر بیٹھنا آسان نہیں۔ اور صدیق کو تو اس تصور سے ہی ہول آتا تھا، خوف آتا تھا کہ حضرت نہ ہو اور ہم، حضرت نہ ہو اور ہم، حضرت نہ ہو اور ہم جینے کا کیا مزہ۔ یہی تھا نا صدیق جب میدان عرفات میں قصبہ ناقہ پہ حبیب کبریا خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، عباس، عبداللہ ابن عباس، ان کے ابا عباس، حضرت بلال، شیر خدا حیدر کرار علی کے مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ سب ایسے کہ جیسے ناقہ کی گردن کے ساتھ لگے، چہرے اٹھائے، اپنے حبیب اور رب کے محبوب کی زیارت کر رہے ہیں، اور انسانیت کا قیامت تک کے لیے وہ تاریخ ساز خطبہ خطیب الانبیاء ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بنی نوع انسانیت کی فلاح کا، نجات کا، امن کا، سلامتی کا وہ تاریخ ساز چارٹر ہے کہ جس کی مثال و مثیل آج تک دنیا پیش نہ کر سکی۔ اللہ کے حقوق سے لے کر غلاموں کے حقوق تک، بندوں کے حقوق سے لے کر عورتوں کے حقوق تک، آقاؤں کے حقوق سے لے کر خادموں کے حقوق تک، اللہ اشرف المخلوقات کے حقوق سے لے کر بے زبان جانوروں کے حقوق تک سرور کائنات امت کو ہدایات دے رہے ہیں، احکام بتا رہے ہیں، عبادات بتلا رہے ہیں، معاملات کی تعلیم دے رہے ہیں، فلاح انسانیت کے راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں، شرف انسانیت کو اس کے حقیقی مقام و منصب سے آگاہ کر رہے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا جا رہا ہے، سرور کائنات یکا یک خاموش ہو گئے، آپ کی جبینیں مدہر پسینے سے شرابور ہو گئی، سرور کونین کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہونے لگا، اور قصوہ بوجھ و وزن سے دبنے لگی۔ یہ آثار تھے اس بات کے کہ اللہ عرش سے ناقہ پہ سوار اپنے محبوب سے کلام کر رہا ہے اور کوئی وحی آ رہی ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یارو ساتھیو، یوں لگتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر جبریل کے ذریعے کوئی وحی بھیج رہے ہیں، عرش والا خدا مدینے والے مصطفیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اللہ سبھی منتظر کہ اب کیا پیغام الہی محبوب خدا کی زبان سے سنایا جاتا ہے۔ وحی کا سلسلہ رکا اور خطبہ پھر شروع ہوا، لیکن اب خطبے کی ابتدا اور بنیاد کلام رحمان تھی، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ لوگوں ابھی میں اللہ
लकुम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह अल्लाह, ये आयत, ये अल्फाज अल्लाह अपने हबीब को तिलावत करने का हुक्म देते हैं। रसूल कायनात इस आया मुबारका की तिलावत करते हैं। क्या है इस आयत में? बशारतें हैं, मुबारकें हैं, उम्मत के लिए बशारतें हैं, उम्मत के लिए मुबारकें हैं, उम्मत के लिए अतमाम नेमत के अल्लाह की तरफ से वो मुबारक और पुरनूर इरशाद है कि सारी उम्मत के लोगों ने जब सुना कि अल्लाह फरमाता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मुसलमानों खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर अपने दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया। अतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहैसियत दीन के इस्लाम को पसंद फरमा लिया। कितनी बड़ी नेमत, कितनी बड़ी मुबारक, कितनी बड़ी बशारत। अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली मुर्तजा, हजरत अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास, हजरत बिलाल, हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह अल्लाह, हजरत अनस बिन मालिक, कैसे कैसे लोग रब ने अपने हबीब को अता फरमाए। ये सब सुनते हैं, सबके चेहरे खुशी से तमतमा उठते हैं, सबके चेहरों पर मुसर्रत दौड़ जाती है, सबके चेहरों पर फरहत रवा दवा हो जाती है, सबके चेहरे खुशी से खिलखिला उठते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे प्यारे अबू बकर, दाची की गर्दन पे सर रख के ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। हिचकियां ले लेकर अबू बकर रोते जाते हैं। सैयदना फारूक आज़म अर्ज करते हैं, मेरे प्यारे अबू बकर यार रोते क्यों? ये तो खुशी की बात, आसमान से मुबारक आई, आसमान से बशारत आई, आसमान वाले ने अपनी नेमत का अतमाम किया। आज खुशी का दिन है, खुश हो जाओ, रोते क्यों? अबू बकर यार रोना, खुशी के मौके पर रोना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अबू बकर फरमाते हैं उमर चुप हो जा यार, तुम तो इस खुशखबरी को सुनकर खुश हो कि अल्लाह ने काम पूरा कर दिया, लेकिन मुझे इस आयत ने ये बतलाया कि काम लेकर आने वाले का काम पूरा हो चुका। अब मुझे नजर आता है कि अब हम देर तक इस रुखे ज़ेबा की ज़ियारत नहीं कर सकेंगे। अब अल्लाह के हबीब में यतीम करके दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। यारो, जो नबी का इतना रम्ज शनास हो, जो नबी का इतना मिजाज शनास हो, जैसे अल्लाह की वही पर इतना उबूर हासिल हो, नबी ने उसी के बारे में ही तो फरमाना था ना कि इक़्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर, और फिर इन दोनों में से मजीद पहले की तखसीस करके फरमाया बिलाल मैं नहीं आ सकता, नमाजी मुंतजिर है, प्यारे मुहस्सन नमाज का वक्त निकला जा रहा है, अब मजीद इंतजार न करो,
مزید دیر نہ کرو بلکہ جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے دو، مرو ابا بکر کہو رضی اللہ عنہ، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے پیارے بلال جاؤ جا کر ابو بکر کو میرا حکم دے دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر امام بن جائے، عمر مقتدی بن جائے، ابو بکر امام بن جائے، عثمان مقتدی بن جائے، ابو بکر امام بن جائے، علی مقتدی بن جائے، ابو بکر امام بن جائے، اور میرے سارے صحابہ مقتدی بن جائے۔ عائشہ نے عرض کی آقا میرا بابا رقیق القلب ہے، فرمایا عائشہ چپ ہو جاؤ، یہ محمد بن عبداللہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو محمد الرسول اللہ کی باتیں ہیں، اور رسول کی بات میں دخل نہ دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ بلال گئے نا، جا کر ابو بکر کو آقا کا حکم سنایا۔ ابو بکر اب جناب الامر فوق الادب، حکم رسول ملتا ہے، چشم نم کے ساتھ مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، امت کا امام ابو بکر بن جاتا ہے، امت کا مقتدا ابو بکر بن جاتا ہے۔ کون کہتا ہے ابو بکر غاصب تھا؟ کون بکواس کرتا ہے ابو بکر کو ہوس تھی؟ کون کہتا ہے کہ سقیفہ بنو سعد میں فلاں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا؟ کبریا کی قسم، محمد کے خدا کی قسم، ابو بکر کی خلافت کا پروگرام عرش معلیٰ پہ بنا اور ابو بکر کی خلافت کا اعلان محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔ یہ فیصلے تو پہلے ہو چکے تھے، یہ فیصلے تو پہلے ہو چکے تھے، اور وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کی پکار اور للکار تو قرآن نے پہلے ہی بلند کر دی۔ اب جناب ابو بکر امام، صحابہ مقتدی، اور پھر اللہ کے حبیب اپنے گھر سے، اپنے حجرہ سے، دروازے سے کپڑا ذرا ہٹاتے ہیں نا، دروازے سے کپڑا ہٹاتے ہیں، اور دیکھا نا ابو بکر امام، امت مقتدی، کہا اللہ تیرا شکر، مجھے اب امت کا کوئی فکر نہیں، میرا صحیح جانشین تو نے میری امت کو عطا فرمایا۔ اور یارو آج ہم اور آپ کیا جھگڑے کریں گے؟ سیدنا فاروق اسی لیے تو فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا، ابو بکر سیدنا، واہ ابو بکر تیری عظمتوں پہ میں کائنات کو قربان کر دوں، ابو بکر تیرے جوتوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو، ابو بکر تیری عظمتوں پہ کائنات کے سب عظیم لوگوں کو قربان کر دوں۔ جس کے بارے میں کیسر و کسریٰ کے فاتح حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق فرماتے ہیں لوگوں ابو بکر کی بات ہی کیا ہے، ابو بکر کی بات ہی کیا، ابو بکر کی شان ہی نرالی، ابو بکر کا بخت ہی بڑا بلند، ابو بکر کی قسمت ہی بڑی درخشاں۔ نہ پوچھو ابو بکر کیا ہے، ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ، ابو بکر ہم سب کے سردار، ابو بکر ہم سب کے آقا،
ابو بکر ہم سب کے سید، ابو بکر سیدنا سیدنا سیدنا، آپ بھی کہہ دیں ابو بکر سیدنا، ابو بکر سیدنا، ہم سب کے آقا، ہم سب کے سردار، آقاؤں کی آقیت کو، سرداروں کی سرداری کو، ابو بکر کے جوتوں کی دھول پہ قربان، جس کے بارے میں کیسر و کسریٰ کا فاتح امیر المومنین فاروق فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ۔ لوگوں ابو بکر ہمارے سید، ابو بکر ہم سب سے بہتر، ہم سب سے اشرف، ہم سب سے افضل، ابو بکر سب سے افضل، ابو بکر سب سے بہتر، ابو بکر سب سے اشرف۔ کہتے ہیں وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، لوگوں ابو بکر ہم سب میں سے اللہ کے حبیب کے پیارے، جتنا ابو بکر کا حضرت کے ساتھ اور حضرت کا ابو بکر سے پیار تھا، اتنا میرے نبی کا کسی دوسرے سے پیار نہ تھا۔ اور میرے پیارے، میں اپنے پیارے علی کی بات بھی تجھے سناؤں، اپنے پیارے علی مرتضیٰ کی بات بھی تجھے سناؤں۔ بخاری شریف کا صفحہ 518 کھول، علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں، آپ کا لخت جگر محمد بن حنفیہ اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہے، اور باپ سے بیٹا محمد بن حنفیہ علی مرتضیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ الفاظ اس طرح ہیں، قال قلت لأبی، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا، اپنے ابا جی سے کہا، یہ کون باپ ہے؟ علی مرتضیٰ، کہنا علی رضی اللہ عنہ، فاتح خیبر علی، عم رسول، عمزاد رسول علی، داماد رسول علی، میرا پیر علی، مومنوں کے دلوں کی راحت علی، مومنوں کی آنکھوں کا نور علی، اللہ کا پیارا علی، رسول کا دلارا علی، فاطمہ کا سرتاج علی، حسنین کا ابا علی، اللہ اللہ، خلیفہ راشد علی، علی کون علی؟ ابو بکر کا وزیر علی، کون علی؟ فاروق کا مشیر علی، کون علی؟ عثمان کا صدا کا ساتھی علی، کون علی؟ مومنوں کا مقتدی علی، کون علی؟ میرا پیر علی، تمہارا پیر علی، حضرت علی، یہ ہے علی رضی اللہ عنہ۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں ابا جی، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جی یہ تو فرمائیے کہ میرے رسول کے بعد امت میں سے سب سے بہتر کون، افضل کون، اشرف کون، اعلیٰ کون، بالا کون، پہلا نمبر کس کا؟ علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے سوال کو سن کر فرماتے ہیں قال ابو بکر، بیٹا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو علی کا فتویٰ یہ ہے کہ رسول کے بعد رسول کی امت میں سے سب سے بہتر ابو بکر ہے۔ محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں ثم من، ثم من، ابا جی پھر کون، پھر کس کی شان، دوسرا نمبر کس کا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں قال عمر، بیٹا پھر عمر، پھر عمر، پھر عمر، نبی نے بھی یہی کہا تھا نا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، نبی نے بھی یہی کہا، علی نے بھی یہی کہا، نبی نے بھی یہی کہا، علی نے بھی یہی کہا۔
علی تو کہتا ہی وہی ہے جو نبی کہتا ہے، علی کی بات ہی وہی ہے جو نبی کی بات ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا قال عمر، پھر عمر کا نمبر ہے۔ حضرت محمد بن انفیہ کہتے ہیں وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ عثمان، مجھے خیال آیا، میں ڈر گیا کہ کہیں اب بابا عثمان کا نام نہ لے لیں، اس لیے میں نے عثمان کا پوچھنے کے بجائے قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ، میں نے کہا ابا علی بابا، پھر آپ کس نمبر پر، آپ کس مقام پر؟ اللہ اللہ۔ تو حضرت علی نے جو جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھنے والا، سونے کے تاروں سے تحریر کرنے والا، کہتے ہیں بیٹا ما انا الا رجل من المسلمین، میرا کیا پوچھتے ہو، میں تو بس مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی مرتضیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے بارے میں جو فیصلہ اللہ نے کیا، رسول اللہ نے کیا، وہی فیصلہ علی مرتضیٰ کا بھی ہے۔ اور میں اپنے پیارے جعفر صادق کی بات بھی سناتا جاؤں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں انا بری ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں انا بری ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں اس شخص سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جو ابو بکر اور عمر کا ذکر خیر نہیں کرتا، جو ذکر خیر شیخین کا نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر نبی کے فیصلے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ چند دنوں بعد میرے آقا دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چند دنوں کے بعد۔ اب امت کے لیے یہ صدمہ عظیم تھا، امت کے لیے اس سے بڑا صدمہ نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد میں کوئی آیا۔ جتنا نبی رحمت کی رحلت، جدائی اور وفات کا صدمہ تھا، بڑے بڑے لوگ نڈھال، بڑے بڑے لوگ اس وقت جذبات سے بے قابو ہو کر ننگی تلواریں لیے کھڑے، لیکن اس وقت اللہ نے ابو بکر کو ہمت و استقامت عطا فرمائی کہ جناب صدیق اکبر نے پوری امت کو ان جذبات سے عاری کیا اور حقیقت کی طرف لایا اور فرمایا کہ لوگوں، تمہارے جذباتی طرز عمل سے حقیقت بدل نہیں جایا کرتی۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کی مرضی کے ترجمان بن کر آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچا کر جب ان کا کام ختم ہو گیا تو اللہ کے بلاوے پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے ہیں۔ اب ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا اور سرور گرامی کے جدائی کے صدمے کو سہنا ہوگا۔ اب اللہ کے حبیب ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور جناب صدیق نے فرمایا جوش اپنی جگہ، جذبہ اپنی جگہ، کسی کے ساتھ عقیدت اپنی جگہ، لیکن یارو حقیقت اپنی جگہ۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے حبیب اپنے رب کے پاس چلے گئے، اب ہم یتیم ہو چکے ہیں۔ اور وما محمد الا رسول منبر پہ پڑھ کے سنا کر کہا جذبات کو چھوڑو اور حقائق کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس مشکل وقت پر، اس کڑے وقت پر، اس آڑے وقت پر امت کو جذباتیت کے ہولناک طوفانوں سے نکالا اور ان کو حقائق کی طرف لایا۔ اور پھر وہی ہوا
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کر کے ان تمام مشکلات سے امت کو نکالتے ہیں. پہلے ہی مرحلے پر وفات و عدم وفات کے مسئلے پر عمر جیسا جوان جذبات کا شکار ہو کر حقائق سے دور ہو گیا، لیکن اس وقت صدیق اکبر ہی تھے کہ جو عزم و استقلال کے کوہ گرا بنے اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کی امت کی قیادت و سیادت کا اہل ثابت کیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ صدیق کے بارے میں جو انتخاب خدا نے اور مصطفیٰ نے کیا ہے وہ غلط نہیں بلکہ بالکل درست اور صحیح. بے شمار مسائل پیدا ہوئے. جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک ایک سے نبٹتے ہیں، ایک ایک مسئلے کو، مشکل کو، ابتلا کو سلجھاتے ہیں اور امت کو صحیح سمت پہ لے کر آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں. اور آپ نے پہلا خطبہ خلافت جو ارشاد فرمایا لوگوں میں تم سے بہتر نہیں. اللہ کہ عزت و انکساری کی بھی حد ہے نا. جس کو اللہ بہتر کہے، رسول بہتر کہے، فاروق بہتر کہے، علی بہتر کہے، لیکن وہ کہتا نہیں میں عزت و انکساری کا پیکر، مجھ پر تمہاری قیادت اور امامت کا بوجھ لادا گیا. لوگوں اگر میں صحیح چلتا رہوں تو تم بھی میرا ساتھ دیتے رہے، اور اگر میں کہیں چوک جاؤں، مجھ سے غلطی ہو جائے تو لوگوں تمہارا فرض ہے مجھے سیدھا کرو اور میری اصلاح کر، کیونکہ میں نبی تو نہیں ہوں نا کہ میری اصلاح اللہ وحی کے ذریعے کر دے گا. اور اللہ کی قسم یہ نقطہ خلافت اگر حکمرانوں اور انسانیت کے پیشواؤں کی سمجھ میں آ جائے تو دنیا سے سب فساد ختم ہو جائے اور یہ دنیا خطہ امن بن جائے. لیکن جو مسند اقتدار پہ فائز ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھتا ہے اور باقی سب انسانوں کو کیڑے مکوڑے اور بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے. نہیں، صدیق فرماتے ہیں میں تم سے بہتر نہیں، تم میں سے ہوں. سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دینا، اطاعت کرنا. اگر غلطی اور چوک ہو جائے تو میری اصلاح کرنا، میری رہنمائی کرنا، میں تم سے بہتر نہیں. اللہ پھر بے شمار فتنے، لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ، فتنہ انکار زکات، فتنہ ارتداد اور جھوٹے مدعیان نبوت کی جھوٹی نبوت کے فتنے، یہ سب فتنے جناب ابو بکر کے سامنے تھے. لشکر اسامہ کی روانگی کا فیصلہ حضرت نے خود فرمایا، لیکن حضرت کی وفات کی وجہ سے یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا. بعض لوگوں نے کہا کہ اسامہ بن زید بن حارثہ غلام کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں. حضرت نے فیصلہ کر دیا تو ٹھیک، لیکن اب حضرت کے بعد لوگ شاید اسامہ کی قیادت پر اور اسامہ کی سپہ سالاری پہ راضی نہ ہو، کسی اور کو بنا دیا جائے، سالار لشکر کسی اور کو مقرر کر دیا جائے. صدیق بفر گئے، کہنے لگے کیا ایسے مشورے دیتے ہو؟ آقا نے، میرے پاک پیغمبر نے آقا غلام کی تمیز کو ختم کر کے شاہ و گدا کو اور آقا غلام کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا. اب اس اسامہ کو غلام سادہ مت کہو، یہ اسامہ میرے رسول کا مقرر شدہ سپہ سالار لشکر ہے. اور اللہ کی قسم ابو بکر کبھی یہ جرأت اور جسارت نہیں کر سکتا کہ جس کو سالار لشکر مدنی کریم نے مقرر کیا ہو
میں اس کو معزول کر دوں، رب کبریا کی قسم اسامہ ہی لشکر کا سالار بن کر جائے گا۔ اور اطلاع آئی کہ جی فلاں قبیلہ، فلاں جگہ کے لوگ، فلاں قبیلے کے لوگ، فلاں قبیلے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، وظیفے کریں گے، تسبیحاں پھیریں گے، نفل پڑھیں گے، چلے کاٹیں گے، اعتکاف بیٹھیں گے، لیکن مال رائے رب میں خرچ نہیں کریں گے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ یہاں بھی مومن کا امتحان ہوتا ہے، نمازوں پر زور، روزوں پر زور، یہ زکوٰۃ اور عشر ادا کرو، پھر بغلیں بجانے لگتے ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر دیتے وقت پیٹ پہ مروڑ پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، اعتکاف کریں گے، چلے کاٹیں گے، تسبیحاں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، سارے کام، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اچھا، ابھی میرے پاک پیغمبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور یہ لوگ اسلام کے فرائض کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ انکار زکوٰۃ اصل میں ارتداد ہے، اور میں ان لوگوں کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا۔ فاروق جیسا جری انسان، فاروق جیسا اشداء علی الکفار کا مصداق، اللہ کا چٹان کی طرح مرد عام بندہ، اللہ اللہ، یہ بھی کہنے لگے ابو بکر یار حضرت کو فوت ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہے، کچھ نرمی کرو، کہیں یہ لوگ زیادہ ہم سے بیزار ہو کر دین کو نہ چھوڑ بیٹھے، نرمی کرو ان سے۔ صدیق کہتے ہو عمر تو بھی مجھے نرمی کے واس کرتا، تو بھی مجھے نرمی کے مشورے دیتا ہے۔ فاروق یاد رکھ، مجھے اللہ کے رسول نے اپنی امت کی امامت کے لیے نامزد کیا ہے، اور اب میں اپنی آنکھوں سے امت کو فرائض دین کا انکار کرتے ہوئے دیکھوں اور چپ رہوں۔ فاروق کہتے ہیں کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ صدیق کچھ وقت گزارو اور کسی اچھے وقت کا انتظار کرو۔ صدیق اکبر، ہاں ہاں صدیق اکبر جو رحماء بینہم کی تفسیر تھے، آج اشداء علی الکفار کی تعبیر بنے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں فاروق خدا کی قسم ابو بکر اس شخص سے لڑے گا، جہاد کرے گا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، اور میں اگر کسی شخص کے ذمے ایک رسی بھی زکوٰۃ ادا کرنی رہتی ہے تو میں اس سے وصول کر کے چھوڑوں گا۔ اور صدیق پہلی بار اس شان اور آن سے ہتھیار سجا کر اپنی سواری پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہٹ جاؤ، سب نے اگر میرا ساتھ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو۔ ابو بکر تنہا منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرے گا۔ آج زکوٰۃ کی چھوڑ دوں، کل کہیں روزہ بھی ہمیں معاف ہوگا، پرسوں حج سے بھی، اگلے دن نماز بھی چھوڑ بیٹھیں گے، اور اسلام صرف زبانوں اور کاغذوں میں رہ جائے گا۔ لہذا میں اگر ان سے نرمی کروں گا تو دین کمزور ہو جائے گا۔ اور اللہ کی قسم پھر صدیق اکبر کے عزم بالجزم کا ہی یہ نتیجہ نکلا کہ خطہ عرب سے اس فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا۔ مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، صدیق اکبر نے ایک لشکر بھیجا اور اس کو بھی جہنم رسید کروایا۔ اور اسی طرح بعض قبائل جو جلد بازی کی وجہ سے مسلمان ہوئے، ان کے ارتداد کی خبریں آئیں، جناب صدیق اکبر نے ان سب کے خلاف جہاد کیا اور جہاد کو تیز کر دیا، اور عرب کے جزیروں سے اسلام کی دعوت اور اسلام کے پرچم کو باہر نکالا، اور کیسر و کسرا کی سرحدوں تک
صدیق اکبر جا پہنچے۔ اگلا کام پھر فاروق سے رب نے لیا، لیکن خلافت کی ان بنیادی اور ابتدائی لمحوں میں اور ابتدائی مراحل میں جناب صدیق اکبر نے ثابت کیا کہ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، رسول کی بشارتیں بھی سچی ہیں، اور صدیق کی خلافت بھی برحق ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے بقیہ گفتگو آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ارسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ کی انتہائی بدقسمتی ہے اور ہمارے اعمال کی شامت کہ مسلمان ہر لحاظ سے دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے آپ کو مکمل طور پہ تباہیوں اور بربادیوں کے حوالے کر چکے ہیں۔ قطع نظر اس بات سے کہ حقائق کی روشنی میں حقیقت ہماری توجہ کس جانب مبذول کرواتی ہے، یہ بات بھی قابل غور ہے، لیکن فیصلہ کن طور پر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان تمام حالات میں تباہی بربادی صرف اور صرف مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ عراق میں مسلمان بارود کی زد میں آ کر مارے جا رہے ہیں، یا سعودی عرب میں یا کسی دوسرے ملک میں جانی اگر نقصان ہے تو مسلمانوں کا، وسائل اگر تباہ ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کے، مال تباہ ہو رہا ہے تو مسلمانوں کا، انتشار اور نفاق اگر پیدا ہو رہا ہے تو مسلمانوں میں، غرض ہمہ قسم کا نقصان مسلمانوں کا ہے۔ اس کے تجزیے اور اسباب پر غور کرنے والے اپنے اپنے انداز میں غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، لیکن اب تجزیات کا یا غور و فکر کا وقت جو ہے وہ تقریباً گزر چکا ہے۔ اب تو صرف ایک ہی راستہ ہمارے لیے باقی ہے کہ ہم اللہ کے باب رحمت پر دستک دیں، اللہ کو پکاریں اور کہیں کہ اے اللہ تو ہی ہم پر رحم فرما، تو ہی سب دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، ان کی نفرتوں کو محبتوں کے اندر تبدیل فرما دے، اور سب مسلمانوں کو اے اللہ اسلام کے جھنڈے کے تلے اخلاص کے ساتھ مجتمع فرما دے۔ وقت دعا اللہ کی طرف رجوع کا وقت، الہا زاری کا وقت، لیکن ہماری جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے آپ خود دیکھے کتنے لوگ آپ کو مساجد میں نئے نظر آئے کہ جو اس صورتحال سے متاثر ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، کتنے لوگ ہیں کہ جو آپ کو استغفار کرتے ہوئے نظر آئے، کتنے لوگ ہیں کہ جو آپ کو دعا کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں اور ہماری آنکھیں اس صحیح سمت سے بند۔ ہمارا کام اب یہی رہ گیا ہے کہ ہم جذباتیت کا شکار ہو کر، حقائق سے نظریں چرا کر
नारे मार मार के अपने गले खुश कर लें, लोगों की अमलाक को तबाह करें, हड़तालें करवा करके कारोबार का बेड़ा गर्क करें और इसी तरह अपनी ही मुल्क की अमलाक को तबाह करें, बैंकों को, दफ्तरों को, इमारतों को लूटें, गारत करें, बसों को आग लगाएं और हुल्लड़बाजी के जरिए माज शोखी का इजहार करके हम समझते हैं कि हमने अपने फराइज को पूरा कर दिया। मेरे भाई, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमको है। खुदा के लिए ये वक्त जज्बातियत का नहीं, और हकीकत यह है कि उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और अजमत की बहाली के लिए और जो कुछ इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर गुजर रहा है, हर कमजोर से कमजोर मुसलमान का दिल भी उस पर खून के आंसू रो रहा है, और हर मुसलमान की दिली दुआ और ख्वाहिश है कि अल्लाह करीम मुसलमानों को समझ अता फरमा, हिदायत अता फरमा, उनकी सही सिमत रहनुमाई अता फरमा और उनको ये तौफीक अता फरमा कि वो उम्मत मुस्लिमा की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए अपनी तवानाई और अपनी सलाहियतों को मुज्तमे करें। लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं और हो रहा है, आप देख रहे हैं, इसका क्या मुस्बत नतीजा सिवाय इसके कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैले, इंतशार और इफ्तिराक फैले। पहले ही हमारा मुल्क बेशुमार अंदरूनी इख्तिलाफात और मुख्तलिफ किस्म के खलफशार का शिकार है। सियासी अनारकी, मजहबी अफरा तफरी, फिरका वाराना, जज्बाती कैफियत, यानी अमनो अमान और सुकून और इत्मीनान की दुनिया जो है वो दरम बरम हो चुकी है, और हम आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। मेरे भाई, इस वक्त का और हालात का ये तकाजा है कि हम यकजान होकर अपनी सबों को मुनज़्ज़म और मरबूत करके, अपने इख्तिलाफात को खत्म करके, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा करके, यकजान होकर अपनी कोशिशों के जरिए, अपनी दुआओं के जरिए उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है वो करें। लेकिन खुदा के लिए ये हड़तालें, ये जलसे, ये जुलूस, ये नाराबाजी और ये वो बातें, ये किसी जिंदा कौम के शायान निशान नहीं। और फिर ये कि मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरों को हम इस तरह दिलों में सजा के रखे हुए हैं कि जैसे उनकी पूजा और परस्तश हो रही है, और बाद लोगों के पुतलों को हम जलाकर ये समझते हैं कि हमारे जज्बात की आग ठंडी हो रही है। ये फरेब खुर्दा कौमों की ज़हनियत होती है। हकीकत पसंद कौमें अमलन कुछ करके दिखाने का जो है जज्बा रखती हैं। ये अंदाज, ये अतवार, ये तौर तरीके फरेब खुर्दा कौमों के हुआ करते हैं। खुदा के लिए आपको अब भी मैं यही दरख्वास्त करूंगा और आपकी खिदमत में यही इल्तिजा करूंगा कि अल्लाह के लिए जज्बातियत से हटकर सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता अब अपनाए कि अपने नाराज रब को राजी करने की भरपूर कोशिश करें, उसके दरे रहमत पर अपनी जबीन नियाज को झुकाएं और आंसू बहाकर उसके बारगाह में चोली फैलाकर इल्तिजा करें कि ऐ करीम परवरदिगार, भूले भटके हुए मुसलमानों को सीधा रास्ता दिखा दे। ऐ अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा को तबाही और बर्बादी से बचा ले। या अल्लाह, तमाम मुसलमानों को हक, सदाकत और अदल व इंसाफ की नेमत से बहरावर फरमा दे, इनको भाई भाई बना दे और मुसलमानों को इज्जत और सरबुलंदी अता फरमा। और मुसलमानों के जितने भी दुश्मन हैं, खाए वो यहूदी हैं, नसरानी हैं, खाए वो अंग्रेज हैं, कम्युनिस्ट हैं, हिंदू हैं, जितने भी मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये मत समझिए कि कोई मुसलमानों का खैर ख्वाह है। ये मुसलमानों की सादगी है कि किसी की दोस्ती के जाल में उलझे हुए हैं और किसी के दुश्मनी के जाल में उलझे हुए हैं, और इस तरह अपनी कुव्वतों को टकरा कर पाश पाश कर रहे हैं। ऐ रब्बुल इज्जत, इन मुसलमानों को ये समझ और अकल अता फरमा कि आप उसमें भाई भाई बनकर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के बुनियाद मरसूस बन करके इस्लाम के
پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی توانائیوں اور قوتوں کو گروہ کار لائیں۔ رب کریم، ہم تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کر مسلمانوں کی اور اسلام کی سربلندی کی دعا کرتے ہیں، اور دین اور اسلام اور مسلمانوں اور امت مسلمہ کے دشمنوں کی تباہی اور بربادی اور ان کی ذلت و خواری کے لیے دعا گو ہے۔ رب العزت مسلمانوں کے حق میں ہماری دعا قبول فرما اور مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل وعارض وصرف عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔